السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور مولانا عبدالغفور حیدری کی اچانک ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات کا احوال آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے بڑا احتجاج کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ساتھ کہ پارلیمنٹ لاجز میں جو تماشا آپ نے لگایا یہ آپ کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ نے ہمارے ایم این ایز کو بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے، بغیر کسی جرم کے ارتکاب کے آپ نے ان کو گرفتار کروایا اور ان پر تشدد کیا، ان کے گھروں پر آپ نے دھاوا بولا، اور آپ نے ان کے جو چادر چودیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا ہے۔ فیملیز بھی ہوتی ہے لاجز میں ایم این ایز کے ساتھ، تو مولوی ایم این اے وہ کیا مطلب جرم کر سکتا ہے، آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ رکن قومی اسمبلی ہے، منتخب نمائندہ ہے، ہزاروں ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں وہ آیا ہوا ہے، اور قومی اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں وہ بھی آپ ان پر دھاوا بول رہے ہیں، ان پر تشدد کر رہے ہیں، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے ان کو اٹھا لیتے ہیں ایم این ایز کو۔ اور ان دنوں میں جن دنوں میں تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی ہوئی ہے، تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ مولانا عبدالغفور حیدری کی ملاقات ہوئی اچانک کوئٹہ ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ساتھ آج، جس پر وہ ظاہر کٹھے نکلے، جہاز سے نکلے تو پھر کٹھے ہی کاریڈور سے آ رہے ہیں، فوٹیج میرے پاس آئی ہوئی ہے، اور اس میں وہ باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری ان کے ساتھ ان کی کلاس لیے جا رہے ہیں وزیر داخلہ کی، کہ آپ کیسے وزیر داخلہ ہیں جو آپ منتخب ارکان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ایف آئی آر، بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے گرفتار کروا دیتے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، اپوزیشن کو۔ تو شیخ رشید احمد نے آ کے وضاحتیں شروع کر دی کہ جی یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اس کو بس اچھالا گیا میڈیا میں تو ہائپ کریٹ کی گئی۔ ہائپ کیسے کریٹ کی گئی شیخ صاحب؟ ہم وہاں پر موجود تھے، میں خود وہاں پر موجود تھا جس وقت یہ ایکچولی تصادم شروع ہوا، جب پارلیمنٹ لاجز میں پولیس داخل ہوئی ہے یا انصار الاسلام کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، ایم این ایز کے گھروں پر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کر کے اور اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اور بھی ایم این ایز اور بھی سینیٹرز آ کے پہنچے ہیں، ان کو بھی حکومت نے، پولیس نے مارا پیٹا، تشدد کیا۔ تو اس وقت میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود تھا، کیونکہ اس وقت اہم ملاقاتیں مولانا کی چل رہی تھی، ایم کیو ایم کے لوگ آئے ہوئے تھے، ایم کیو ایم کا بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس کی بھی ملاقات چل رہی تھی۔ میرے پاس چیزیں تو آ رہی تھی واٹس ایپ پہ، خبریں بھی آ رہی تھیں، فوٹیج بھی آ رہی تھی، ہم دیکھ بھی رہے تھے، ہم رپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن مولانا کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا، مولانا کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ لاجز میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے مولانا سے میڈیا ٹاک میں جب پوچھا تو مولانا نے بھی لائٹ لیا، کیونکہ مولانا نے اندازہ نہیں کیا تھا، میرا اندازہ یہ ہے کہ مولانا نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ بھائی اتنا مسئلہ کوئی بڑھ گیا ہے یا اتنا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مولانا نے لائٹ لیا، پھر اس کے بعد اختر میں ایم کیو ایم کے لوگ گئے تو اختر مینگل آ گئے مولانا کے گھر پر ملاقات کے لیے، ہم سارے میڈیا کے لوگ وہاں پر موجود رہے، رک گئے کہ اختر مینگل کی ملاقات بھی ہو جائے مولانا کے ساتھ، اور اختر مینگل کے ساتھ میڈیا ٹاک بھی ہو جائے۔ تو وہ بھی میڈیا ٹاک ہوئی، تو اس میں بھی میں نے مولانا سے پہلا سوال یہی کیا کہ مولانا پارلیمنٹ لاجز میں محاذ آرائی چل رہی ہے انصار الاسلام اور پولیس کے درمیان۔ تو مولانا نے بڑا مسکرا کے لائٹ لیا، اور اس وقت بھی مسکرا کے کہا کہ کوئی محاذ آرائی نہیں چل رہی، اور معاملات ٹھیک ہے، انصار الاسلام پرامن ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے 2-3 سوالات کیے، لیکن مولانا نے شاید فوٹیج نہیں دیکھی تھی۔ بعد میں جب اختر مینگل چلے گئے تو مولانا کو، ہم میں بھی نکل آیا مولانا کے گھر سے، مولانا کو فوٹیج دکھائی گئی، مولانا نے صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ انفارمیشن لی، تو مولانا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو مولانا اسی وقت ہی گھر سے نکلے، اور مجھے بھی کال کی مولانا نے خود کہ کدھر ہو بھائی، جلدی پہنچو، میں بھی پارلیمنٹ پہنچ رہا ہوں۔ میں بھی باقی کام چھوڑ کر پارلیمنٹ پہنچا، تو مولانا پہنچ چکے ہوئے تھے، اور میڈیا ٹاک چل رہی تھی، خواجہ آصف اور باقی مولانا عبدالغفور حیدری اور دیگر رہنما جو ہیں، سردار اختر مینگل مولانا کے ساتھ کھڑے تھے میڈیا ٹاک میں۔
میں نے وہاں سے پھر لائیو کیا آپ کے ساتھ، اپنے یوٹیوب چینل پہ لائیو دکھایا، لیکن یہ سینکڑوں لوگ ایم این اے ساری جماعتوں کے لوگ کھڑے ہیں، ایم این ایز، ان کا اسٹاف، عملہ، میڈیا، باقی لوگ آ گئے جن جن کو اطلاع ملی تھی، ورکر آنا شروع ہو گئے۔ تو مولانا نے جب وہاں پر یہ اتنا بڑا تماشا جب لگا ہوا تھا تو مولانا نے میٹنگ کی، خورشید شاہ بھی پہنچے، شاہد خاقان عباسی پہنچے، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، باقی جو رہنما ہیں اپوزیشن کے وہ بھی پہنچے، اور صلاح الدین ایوبی کے کمرے پر، ان کے لاج پر میٹنگ کی مولانا نے، اور جب تک رہا نہیں ہوئے جے یو آئی کے ایم این ایز اور عبدالرزاق عابد اللہ کو، تب تک مولانا وہاں پر بیٹھے رہے۔ اور مولانا نے روڈ راستے تو بلاک کرائے تھے، لیکن مولانا کا بہت آگے کا پلان بھی تھا، اور جے یو آئی کے کارکنوں کا ڈیمانڈ یہ تھی کہ بھئی بنی گالہ پر یعنی بنی گالہ پہ کا گھیراؤ کیا جائے، یا وزیر اعظم ہاؤس کا یا بنی گالہ کا گھیراؤ کیا جائے، یہ کارکنان کی ڈیمانڈ تھی، اور نعرے بازی بھی ہو رہی تھی کٹ پتلی حکومت کے خلاف۔ یہ اتنا سارا تماشا جو تاریخ میں نہیں ہوا کبھی، مشرف دور بھی میں نے دیکھا، یہاں پر اسلام آباد ہی میں تھا، میڈیا میں کور کر رہا تھا، ان دنوں میں افتخار محمد چودھری کی بحالی، چیف جسٹس کی ججز بحالی تحریک جو تھی، وہ بھی میں نے کور کی ہے، وہ بھی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کا بھی یعنی گواہ ہوں۔ تو ایسا تماشا پارلیمنٹ لاجز میں کم از کم ایم این ایز کی رہائش گاہ پر ہم نے لگتے ہوئے نہیں دیکھا جو موجودہ حکومت نے لگایا۔ تو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اور یہ بس میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی اور میڈیا میں اچھالا گیا تھا۔ وزیر داخلہ تو اس وقت بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ جی 2 ایم این ایز کو گرفتار کیا تھا، اور کچھ کارکنان کو، 15 کارکنان کو، انصار الاسلام کے 15 کارکنان ہیں رضاکار، ان کو گرفتار کیا ہے، ان کو ہم نے نہیں چھوڑا، باقی ایم این ایز کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس وقت ایم این ایز کو ابھی نہیں چھوڑا تھا، ہم صلاح الدین ایوبی جو گرفتار ہوئے تھے، جس کو ہم نے حکومت نے اٹھایا تھا ایم این اے کو، ہم ان کی رہائش گاہ پر، ان کے لاج پر میں خود موجود تھا، جب تک مولانا فضل الرحمان وہاں پر موجود تھے تب تک ایم این ایز رہا نہیں ہوئے تھے۔ اگر رہا ہوئے تھے تو بظاہر گھر کو ہی واپس آتے نا، لیکن حکومت جھوٹ بول رہی تھی، وزیر داخلہ بھی جھوٹ بول رہے تھے اس وقت بھی کہ ہم نے رہا کر دیا، اس وقت نہیں رہا ہوئے تھے، اور صبح کو رہا ہوئے تھے جا کے بالکل 5-6 بجے جے یو آئی کے ایم این ایز رہا ہوئے تھے، لیکن مولانا نے رات کو 12 بجے ہی وارننگ دے کے کہ صبح تک رہا نہیں ہوئے تو پھر ہم دوبارہ ملک جام کریں گے۔ رات کو کارکنان کو جو دھرنے دے کر بیٹھے تھے ان کو واپس کر دیا تھا کہ گھروں کو چلے جائیں، ابھی آرام کریں، صبح کو پھر ہم نیا اعلان آپ کو کریں گے، بتائیں گے حکمت عملی۔ تو شیخ رشید بہرحال مولانا عبدالغفور حیدری کے نرگے میں آ گئے تھے، پھنس گئے تھے، اور ظاہر ہے جب وزیر داخلہ ہو یا کسی کو سامنے روبرو کھری کھری سنائی جائے تو پھر وہ گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ بھئی میں بھی منتخب رکن ہوں پارلیمنٹ کا، یہ بھی منتخب ارکان ہے پارلیمنٹ کے جن کو میں اپنے ساتھیوں کو اٹھوا رہا ہوں، کوئی دہشت گرد بھی نہیں اٹھوا رہے۔ شیخ رشید احمد کو تو بھئی دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے، کرمنل لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے، شیخ رشید کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے۔ میرے دوست ہیں، میرا بڑا اچھا تعلق ہے شیخ رشید احمد کے ساتھ، لیکن یہ جو کٹ پتلی حکومت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، اور جب یہ نہیں رہیں گے تو پھر شیخ رشید احمد کا کیا بنے گا؟ ویسے شیخ رشید احمد ہر جگہ پر فٹ ہو جاتے ہیں، اور کل مشرف کے پہلے نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ فٹ تھے، تو اس کے بعد فٹ ہو گئے جی مشرف کے ساتھ، کاف لیگ کے ساتھ، ابھی عمران خان کے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے اگلی حکومت میں یہ اسی طرح کی فواد چودھری اور شیخ رشید احمد جیسے لوگ ہر حکومت میں فٹ ہوتے ہیں۔ فواد چودھری بھی مشرف کے ساتھ بھی فٹ تھے، پھر پیپلز پارٹی میں آئے، ادھر بھی فٹ ہو گئے، پھر عمران خان کے ساتھ تو ادھر بھی فٹ ہو گئے۔ تو شیخ رشید احمد نے اپنا پلان تو سوچ لیا ہوگا کہ اگلی حکومت کس کی آنی ہے، پھر میں نے اس کے ساتھ کس طرح میں نے جو ہے گزارا کرنا ہے، اور کس طرح میں نے فٹ ہونا ہے، ان ہونا ہے اس حکومت میں۔ تو ہو سکتا ہے شیخ رشید احمد نے پلان، کیونکہ شیخ رشید احمد نے سیاست اور بھی کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی میں لوگ آئے تھے وہ تو جو مختلف جماعتوں سے آئے تھے وہ تو واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں، مختلف جن جماعتوں سے آئے تھے ان جماعتوں میں واپسی ان کی شروع ہو گئی ہے۔
سیاسی جو پرندے ہوتے ہیں، پنچھی ہوتے ہیں، ان کی اپنے اپنے گھروں کو واپسی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے بندے ہیں، یہ مراد سعید اور اسد عمر اور یا شاہ محمود قریشی بھی ظاہر اپنے نہیں ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی سے آئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے بالکل ان کو آگ کر دیا ہے اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے کہ بھائی شاہ محمود قریشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا واپسی کا۔ تو یہ چند لوگ رہ جائیں گے پی ٹی آئی میں، باقی تو واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ چند لوگ آگے کیا کریں گے جو اپوزیشن کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں، جو انتقامی کارروائی جس طرح اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں یا انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا عمران خان کو، جب یہ پریس کانفرنس کی تھی، بڑی زبردست کمال کی پریس کانفرنس تھی بلاول صاحب کی، اور بہت زیادہ جذباتی تھے۔ اس وقت بلاول صاحب نے عمران خان کو کہا کہ خان صاحب دعا کریں کہ آصف علی زرداری کی حکومت آئے، نون لیگ کی حکومت نہ آئے، کیونکہ نون لیگ کی حکومت آئی شہباز شریف کی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ یعنی نون لیگ والے ایسا رگڑا دیں گے، اور لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں جتنا نون لیگ کو انہوں نے تنگ کیا، نون لیگ کو جتنا انتقام کا نشانہ بنایا ہے پی ٹی آئی حکومت نے، تو نون لیگ تو اب نہیں چھوڑتی بھائی۔ پیپلز پارٹی پھر بھی برداشت کر لیتی ہے۔ بلاول صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھائی دعا کریں آصف علی زرداری کی حکومت آئے، آصف علی زرداری کی حکومت آئے گی تو آپ کی کچھ بچت ہو سکتی ہے، اس کے امکانات ہیں، لیکن نون لیگ کی حکومت آئی تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو بلاول صاحب نے یہی پیغام دیا ہے عمران خان کو۔ تو بہرحال شیخ رشید احمد کو مولانا عبدالغفور حیدری نے گلے شکوے کیے، ان کو کہا کہ بھئی آپ منتخب ارکان کو اٹھوا رہے ہیں اور آپ کے حکم کے بغیر اسلام آباد پولیس پارلیمنٹ لاجز پر کیسے دعویٰ بول سکتی ہے، کیسے ریڈ کر سکتی ہے، اور ہمارے ایم این ایز پر یار سینیٹرز پر تشدد کیا گیا ہے، فزیکلی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے بغیر کسی جرم کے۔ تو اس پر مولانا عبدالغفور حیدری نے شیخ رشید احمد کے ساتھ احتجاج کیا ہے، اور یہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر اچانک حادثاتی جو ملاقات ہوتی ہے، سرپرائزڈ ملاقات کے دونوں اچانک آمنے سامنے آ گئے کہ بھئی پھر دعا سلام بھی ہوئی، لیکن گلے شکوے اور احتجاج کیا ہے مولانا عبدالغفور حیدری نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ساتھ۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔